بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دین۔ ٹھیک ہے، دین میں ہم نے سورہ ماعون کو ہم پڑھیں گے اور اس میں دین کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور دین کس طرح ہمارے معاملات کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا صرف ایک کنسیپٹ کا نام ہے، اس کو ڈسکس کریں گے۔ ایک ہے مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین ہم ہر روز نماز میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ چلو 10 دفعہ تو پڑھتے ہی ہیں نا، جو بھی مطلب واجب نمازیں پڑھتا ہے اس میں سورہ فاتحہ میں 17 دفعہ 10 دفعہ جتنی دفعہ بھی ہے، تو مالک یوم الدین۔ یہاں پہ دین کا ترجمہ جو ہے وہ روز جزا کیا جاتا ہے، قیامت کا دن، روز جزا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک آیت استعمال ہوئی ہے، لا اکراہ فی الدین۔ دین میں کوئی جبر نہیں۔ اس کے علاوہ قرآن میں ایک استعمال ہوئی ہے آیت، ان الدین عند اللہ ٹھیک ہے، اب اس پیرائے میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دین کیا ہے، اور ہم نے آج صرف سورہ ماعون کو ڈسکس کرنا ہے۔ سورہ ماعون میں پہلی آیت پڑھیں سورہ ماعون کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارائیت الذی یکذب بالدین۔ اس کا ترجمہ؟ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ ہاں، یہ شیخ محسن صاحب کا قرآن ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ فرق یہ ہے، یہاں پہ دین کا مطلب اور ہے، یہاں پہ اور ہے، مطلب ایک یوم الدین شیخ محسن صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ والا کیا ہے، مالک یوم الدین والا، جزا اور سزا کا دن۔ ٹھیک ہے، چلو ہم اس کو، اور جو ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اس کو دونوں کو مکس کر لیتے ہیں، تو یہ ترجمہ بنے گا، کیا آپ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا اس کی ایک تعریف یہ ہو سکتی ہے، ایتھیسٹ لفظ سنا ہے؟ ایتھیسٹ، بے دین، لا دین۔ پہلے یہ استعمال کرتے تھے ہم مادہ پرست لوگوں کے لیے، جو کہتے تھے کہ مادہ سب کچھ ہے، اس سے سب کچھ یہ بنا ہے، لیکن لا دین ایک کمیونٹی ہے، ایک وائڈ کمیونٹی ہے کہ جو کسی دین کو نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، کسی بھی دین کو نہیں مانتے، کسی بھی مثلا اسلام ہے، یہودیت ہے، مسیحیت ہے، ادیان ابراہیمی، غیر ابراہیمی، یا وہ ادیان کے جو مطلب بدھزم ہے، سکھزم ہے، یا یہ کسی بھی دین کو نہیں مانتے۔ اچھا خدا کہہ رہا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ ہم اس کی بریکٹ میں ڈال کے، دین سے مراد ان عقائد کا مجموعہ جو انسان اپنے لیے اختیار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ اسلام ہو، یہودیت ہو، دین کا منکر ہے۔ اچھا دوسری آیت، فذلک الذی یدعو الیتیم۔ اچھا جب پہلی آیت کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو دین کا کنسیپٹ آتا ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے وہ یہ ہے کہ دین سے مراد نماز پڑھنا، روزے رکھنا، داڑھی رکھنا، حج کرنا، لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دینا، تبلیغ کرنا، یہ۔ لیکن قرآن میں جو ڈیفینیشن استعمال ہوئی ہے، پہلی ڈیفینیشن یہ ہے کہ فذلک الذی یدعو الیتیم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ہاں، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اب یہ دو طرح کی چیزیں ہیں، ان کو مکس نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ہے معاملات اور دوسری ہیں عبادات۔
یہ پہلے شاید لیکچر میں یہاں آپ کو بتا چکا ہوں، معاملات میں انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ لین دین، اس میں آپ خرید و فروخت کر لیں، اس میں آپ قرض دینا کر لیں، اس میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں، اس میں بہن بھائیوں کے ساتھ لین دین، شادی بیاہ، سارے کام اس میں آ جاتے ہیں روزمرہ کے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ معاملات میں آتے ہیں، جس میں میرا تعلق آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ بھی ہے، تو یہ کیا ہے؟ معاملات۔ یار بولو تو صحیح، نہیں ہوں مجھے لگ رہا ہے جیسے سارے مل کے بولو کیا؟ مجھے نہیں سمجھ آئی، ذرا اونچا سارے اکٹھے بولو نا۔ معاملات۔ اچھا، دوسری چیز کیا ہے؟ عبادات۔ بولو نا یار، اونچا ذرا، اور اونچا تھوڑا سا، اور تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہے عبادات۔ جب بھی ہم دین کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلی کیا چیز آتی ہے؟ عبادات۔ عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، ساری چیزیں ہیں، ان میں عبادات جو بھی ہیں ان میں انسان کا خدا کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے، اس میں مخلوق کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم جب بھی کہتے ہیں کوئی یہ اچھا دیندار بندہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادات انجام دیتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ جو دین کو جھٹلا رہا ہے، سب سے پہلی ورس کیا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہ شخص یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اچھا، یتیم کی یہ بھی پھر آج کی اس میں گنجائش نہیں ہے، آپ خود اس کو اسٹڈی کریں گے کہ قرآن میں یتیم کے بارے میں، یتیم کے مال کے بارے میں کیا کیا آیتیں استعمال ہوئی ہیں۔ خود یہ دین کے بارے میں کوئی 24-25 آیتیں میں نے لکھی ہیں کہ وہ دین کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ آج کیونکہ ویسے بھی لیٹ ہو گیا لیکچر، اس لیے اس کو اسی طرح پہ وائنڈ اپ کر کے 2 آیتوں پہ، وہ شخص یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو دین کو جھٹلاتا ہے وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو کھانا نہیں کھلاتا، اس کے ساتھ اچھا برخورد نہیں کرتا، بلکہ دھکے دیتا ہے۔ دھکے دینے سے مراد یہ ہے کہ اس کی مدد نہ کرنا، اس کو کھانا نہ کھلانا، اس کو کپڑے لے کے نہ دینا، اچھا اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا۔ اگلی آیت کیا ہے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ہاں، یہ اس سے بھی ایک درجہ آ گیا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یحُضُّ کا لفظ استعمال ہوا ہے کسی کو ابھارنا، کسی کو تشویق دلانا، کسی کو رغبت دلانا۔ جس طرح ہم نماز کی دوسروں کو رغبت دلاتے ہیں کہ جناب آپ نماز پڑھ لیں، آپ روزہ رکھ لیں، آپ کے لیے آپ فائدے کی چیز ہے، آپ کی جسم کے لیے اچھا ہے، آپ کی روح کے لیے اچھا ہے، آپ کی دنیا کے لیے اچھا ہے، آپ کی آخرت کے لیے اچھا ہے، اسی طرح قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ شخص جو دین کو جھٹلاتا ہے وہ مسکین، لفظ استعمال ہوا ہے مسکین، اس کا ترجمہ محتاج کیا گیا ہے۔ وہ شخص ایک اس کا یہ ہے کہ مثلا یتیم وہ ہے جس کا والد فوت ہو جائے، مسکین وہ ایک عام اصطلاح ہے کہ جس کی والدہ فوت ہو جائے، یا جو محتاج ہو، جس کا کوئی سرپرست نہ ہو، مسکین آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کھانا کھلانے پہ دوسروں کو تشویق نہیں دلاتا۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، یتیم کو کھانا کھلانا ہے، مسکین کو خود بھی کھلانا ہے اور دوسروں کو بھی تیار کرنا ہے کہ جناب آپ مسکین کو کھانا کھلائیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، میرے اس میں آج کے درس میں ہم نے کوئی حدیث نہیں کوٹ کرنی، ہم نے کوئی عام کسی بزرگ کا قول نہیں، سارا جو ہے نا قرآن کی آیتوں سے ہم وہ کر رہے ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے دوسروں کو نہیں ابھارتا، اور جو خود ہی نہیں کھلاتا وہ کتنا بڑا بے دین ہوگا۔
اور ہم اگر ہماری سوسائٹی میں ہم دیکھیں کہ ہم نے آخری دفعہ کب کسی یتیم کو کھانا کھلایا ہے، کب کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے، یعنی اپنے گھروں میں ہم اگر غور کریں، توجہ کریں، کوئی فقیر آ رہا ہے تو اسے ہم 2 روپے دے دیتے ہیں، 5 روپے دے دیتے ہیں، وہ ایک ٹائم کی روٹی نہیں ہے، ایک دفعہ کا کھانا نہیں ہے، ایک دفعہ کا لباس نہیں ہے۔ کب ہم نے کسی مسکین کو خود کھانا کھلایا ہے؟ خود کھانا کھلانے کے علاوہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ دوسروں کو ابھارو اس کام کے لیے، موٹیویٹ کرو، دوسروں کو انرجی دو کہ آپ یہ کر سکتے ہو، آپ کو یہ کرنا چاہیے۔ یہ دونوں آیتیں معاملات کے بارے میں تھی۔ اگلی آیت اگر آپ پڑھیں تو آپ جناب، فویل للمصلین، بربادی ہے کیا؟ شیخ محسن صاحب نے کیا ترجمہ کیا؟ بس ایسے نمازوں کے لیے ہلاکت ہے، ایسے نمازوں کے لیے۔ اس کی جو وصف ہے وہ اگلی آیت میں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں سے غافل۔ اب اس کی وضاحت اگر میں کرنا چاہوں، ٹھیک ہے، یہ پہلے 2 آیتیں تھیں وہ معاملات کے بارے میں تھیں، یہ والی 2 آیتیں جو ہیں وہ عبادات کے بارے میں ہے۔ یعنی خدا نے بھی اگر جو بے دین ہے نا، دین، ہم اگر اس صورت سے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں اس سے، تو پہلے 2 آیتیں ہیں آپ کی معاملات کے بارے میں، اگلی 2 آیتیں ہیں عبادات کے بارے میں۔ عبادت بھی بیکار ہے، رائگان ہے ان شخص کی جو نہ یتیم کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، نہ مسکین کو خود کھانا کھلاتا ہے، نہ دوسروں کو تیار کرتا ہے کہ آپ کھانا کھلائیں، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، توجہ نہیں ہے ان کی نماز پہ۔ پہلا لیکچر اگر لوگوں آپ کو یاد ہو تو پہلے لیکچر میں ہم نے کہا تھا کہ ہم کیوں پڑھتے ہیں نماز، ہماری ریزن کیا ہے؟ یا تو لالچ ہے یا ڈر ہے۔ خوف اور لالچ کے بغیر جو نماز ہے وہ نماز ہے۔ توجہ کا مطلب ایک تو یہ ہو گیا کہ نماز کی اہمیت کا نہیں پتہ، یا خوف کی وجہ سے پڑھیں یا ڈر کی وجہ سے پڑھیں، اور دوسری اس کی ریزن یہ ہے کہ خود نماز کے اندر توجہ نہیں ہے، ایک عادت ہے، ایک روٹین ہے۔ اگلی آیت جو ہے، الذین هم یراءون، یہ لوگ ریاکاری کرتے ہیں۔ نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں سے غافل ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں۔ خدا بہترین شریک ہے، اور خدا کہتا ہے کہ میں بہترین شریک ہوں، میں آئی ایم دا بیسٹ پارٹنر۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کہتا ہے کہ جو بھی میرا شریک ہوتا ہے میں اس کو اپنا حصہ بھی دے دیتا ہوں۔ اب اس کا ہماری اس آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ جو شخص اپنی عبادات میں خدا کے ساتھ کسی عبد کو شریک کر دیتا ہے تو وہ عبادتیں خدا اس عبد کو دے دیتا ہے۔ مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور نماز میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے تو پڑھ رہا ہوں لیکن آپ کو دکھانے کے لیے پڑھوں، تو خدا کہے گا کہ اس کا جو سارا ثواب ہے وہ اسے دے دے، اور قیامت والے دن جب اس کا ثواب کا ٹائم آئے گا وہ کہے گا کہ جناب اس نماز کا ثواب تم اس سے لے لو، وہ تو خود عبد ہے۔ خدا کہتا ہے میں بیسٹ پارٹنر ہوں، میں نے اسے دے دیا، تم نے میرے ساتھ شریک کیوں کیا ہے؟ شرک قرآن میں ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں، اور وہ ایک موسٹ کمپلیکیٹڈ سن ہے، ایک ایسا گناہ کہ جس کی ہر لمحے ہمیں توجہ جس پہ رکھنی پڑتی ہے، وہ ہے شرک، اور ناقابل معافی ہے۔ ہر گناہ کی معافی ہے، شرک کی معافی، اور ہم اپنی عبادات میں لوگوں کو شریک کر رہے ہوتے ہیں، دکھاوے کی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، دکھاوے کے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ عبادت میں انسان کا خدا کے ساتھ تعلق ڈائریکٹ ہے،
کوئی اور چیز اس کے درمیان حائل نہیں ہے۔ اگر آپ اس طرح نماز پڑھنے کھڑے ہیں، اللہ اکبر کر رہے ہیں، تو آپ کو ایک کیمرہ لگا ہوا ہے، ایک دوربین لگی ہوئی ہے، کوئی ایسا بندہ جسے نہیں پتہ نماز کیا ہوتی ہے، وہ کہے گا یار پاگل آدمی ہے، خود ہی خود باتیں کر رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں نا، سورہ الحمد پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو ترجمے کی طرف توجہ نہیں ہوتی، لیکن ترجمہ اور اس کا کیا مطلب ہے، ہم خدا سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو ہمارا فیس ہے، ہم اپنے خدا کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں، اس میں کسی عبد کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر عبد کا تعلق ہے، اگر عبد کے ساتھ آپ وہ عبادت کو مکس کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی عبادت اس شخص کے لیے، اس استاد کے لیے، ان ماں باپ کے لیے، ان کمیونٹی کے لوگوں کے لیے ہے کہ جو آپ کے ساتھ شریک ہیں اس عبادت میں۔ اگر وہ لوگ شریک ہیں تو پھر خدا اپنا حصہ انہیں دے دے گا۔ یعنی اس چیز کی ہر لمحے توجہ، دن میں 5 دفعہ اگر نماز پڑھتے ہیں تو 5 دفعہ اس چیز کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ میں صرف خدا کے لیے پڑھوں، میں کسی کو دکھانے کے لیے نہ پڑھوں، نہ میں کسی کو بتانے کے لیے پڑھوں، نہ میں عادت کے طور پہ پڑھوں، نہ میں خوف سے پڑھوں، نہ میں لالچ سے پڑھوں، میں صرف اور صرف قربتاً الی اللہ پڑھوں۔ وہ عبادت ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ عبادتوں سے غافل ہے، اپنی نمازوں سے۔ عبادت میں صرف نماز کا ذکر ہے اس صورت میں، نماز سے غافل ہے، اور دکھاوے کی، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہ، میں بہت بڑا نمازی ہوں، دکھاوے کی نمازیں پڑھتا ہوں۔ اگلی جو آیت ہے وہ اس ساری، وہ پھر معاملات کے بارے میں ہے، اور اس جو انسان کے معاملات ہیں ان کا نچوڑ ہے۔ وہ اگر آپ پڑھیں تو وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کیا ترجمہ لکھا ہے جناب اس کا؟ اور معمولی چیز بھی دینے سے گریز کرو۔ قرآن میں ایک جگہ پہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ خدا نے کھول کھول کر آیتیں بیان کی، اور اس سے زیادہ کھول کے کوئی آیت بیان نہیں ہو سکتی۔ یہ سورت جو ہے یہ ہماری زندگی کے لیے بہت امپورٹنٹ درس ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معاون کیا ہے، کسی کو پتہ ہے؟ ہاں نہیں، کوئی ترجمہ اس کا؟ یہاں پہ معمولی سی چیز کی گئی ہے، لیکن عربی میں اس کو استعمال کے برتن بھی کہا جا سکتا ہے، اور وہ بھی ادھار نہیں دیتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو آپ کی استعمال کی چیزیں ہیں اس میں برتن، پینسل، کاپی، سائیکل، موٹر سائیکل، وہ بھی کسی کو ادھار عاریتاً نہیں دیتے، استعمال کے لیے نہیں دیتے۔ یہ معاملات کی ایک ایسی گرہ گشائی کی ہے خدا نے، اور ہمارے ہاں ہماری کمیونٹی میں ایسے لوگ وافر پائے جاتے ہیں کہ جو کسی کی ضرورت کے وقت کام نہ آنے کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ استعمال کی چیزیں، معمولی سی چیز، برتن استعمال کے، چارپائی، تکیہ، نہیں جی ہے ہی اس کو نہیں، ساڈے کو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، اور بھرا پڑا ہے، گھر بھرا پڑا ہے برتنوں سے، تکیوں سے۔ کوئی ساتھ والے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے، جی ہمیں 2 چارپائیاں دے دو، نہیں ہے، 4 گلاس دے دو، نہیں ہے، سائیکل دے دو، نہیں ہے، موٹر سائیکل دے دو، نہیں ہے، گاڑی مجھے خود ضرورت ہے، کام ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ دین کو جھٹلانے والے ہیں۔
یہ لوگ اب اس سورہ میں 3 آیتیں ہیں وہ ہیں معاملات پہ، اور 3 آیتیں وہ عبادات پہ۔ معاملات وہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے ہماری لائف، عبادات وہ بھی امپورٹنٹ، بیلنس رکھنا ہے دونوں چیزوں کو۔ آپ لوگ دینی طالب علم ہیں، دین پڑھ رہے ہیں، اور ایک دینی اصطلاح ہے، جس روش کو ہم نے آج کیونکہ میں آنے میں مجھے دیر ہوگی تھوڑی استعمال کیا ہے، وہ ہے دین کا قرآن سے اتخاذ، قرآن سے دین کو لینا۔ ایک تفسیر ہے، تفسیر قرآن بالقرآن، ٹھیک ہے، قرآن کی تفسیر قرآن سے۔ مثلا ہمیں دین کے بارے میں ہمیں جاننا ہے کہ دین کیا ہے، تو دین کا معنی ہم قرآن سے ڈھونڈیں گے۔ اب اس میں میں نے کیوں نہیں روز جزا کیوں نہیں اس کا معنی کیا ارأیت الذی یکذب بالدین میں، کیونکہ قرآن میں ان الدین عند اللہ الاسلام یہ بھی لفظ استعمال ہوا ہے، لا اکراہ فی الدین۔ اگر ہم یہ کہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں، اور یہاں پہ ہم ترجمہ کریں کہ دین سے مراد روز جزا، تو کیا ترجمہ بنے گا اس کا؟ خراب ہو گیا نا کام۔ روز جزا میں تو جبر ہوگا، وہ تو خدا فیصلہ کرے گا، وہ تو خدا عدل کرے گا، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کو بہت ناگوار گزرے گا نا، بعض لوگوں کو بہت اچھا لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ جو لوگ دین کو جھٹلاتے ہیں، ہم دین ہی ترجمہ کر دیتے ہیں، وہی معنی ہے کہ جو متداول ہے، ہمارے ہاں عام ہے، ہمارے ہاں مانا جاتا ہے۔ تو آج کا ہمارا جو درس ہے وہ 3 معاملات اور عبادات کے 3 حصوں پہ ختم ہوا ہے۔ آپ نے آنے والے درس کے لیے اس کو لکھنا ہے، اس کو لکھ کے اپنے لیے، ہر کسی نے اپنی ذات کے لیے مشعل راہ بنانا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ نے کب یتیم کو کھانا کھلایا، کب یتیم کے ساتھ بھلائی کی۔ اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کب آپ نے مسکین کو کپڑے پہنائے، کب ہم نے کسی شخص کو تیار کیا کہ جناب آپ فلاں شخص محتاج ہے، اس کو کھانا کھلا دیں، ٹھیک ہے۔ دین جتنا دوسرے لوگوں پہ لاگو ہوتا ہے اتنا علماء پہ بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر علماء دین پہ عمل کریں گے تو دین پھیلے گا، تو دین کی اصلی صورت نظر آئے گی۔ اگر علماء کو دین کی حقیقی فہم ہوگی، دین کی حقیقی چیز کی سمجھ ہوگی، تو کوشش کرنی ہے اس کو اپنی زندگی کا مشعل راہ بنائیں، اس صورت کو یاد ہو، ترجمہ یاد ہو، اس کے ابعاد یاد ہوں، اور اس پہ عمل کریں گے۔ سارے بولو نا یار، یہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔